ایسے راز جو صدیوں سے پوشیدہ ہے، ہزاروں سوال جن کے جوابات کبھی ملے کبھی چھپے رہے۔ کیا ہم صرف جسم و جان ہے یا ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان چھپی حقیقتوں سے جڑا ہے؟ کیا ہمارا وجود صرف ایک حادثہ ہے یا ہم اللہ کے عظیم راز کا حصہ ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں انسان کی اصل حقیقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، جسے سمجھنے کی کوشش صدیوں سے جاری ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کے وقت فرشتوں کے سامنے انسان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہاں انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انسان کے صحیح مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ جانشین یا نائب سے کیا جاتا ہے۔ سیاسی اصطلاح میں اسے ایکٹنگ پریزیڈنٹ یا ایکٹنگ پرائم منسٹر وغیرہ جیسے الفاظ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ گویا جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے اس میں اس اثر کے اختیارات کی جھلک کسی نہ کسی درجے میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کی امتیازی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ذی روح اور غیر ذی روح مخلوقات میں انسان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیتے ہوئے فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ یہاں چار قسمیں کھانے کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بہترین اور منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ وہ اعزازات ہے جو انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنا خاص ظاہری و باطنی تعلق قائم کیا جو دوسری کسی بھی مخلوق سے نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کے ساتھ اپنے خصوصی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن رُوحِی، اور میں نے اس میں اپنی نورانی روح پھونک دی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، لیکن انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے اندر پھونکی جانے والی روح کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مخلوقات میں پھونکی جانے والی روح عام ہے، مگر وہ روح جو انسان میں پھونکی گئی وہ عام نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ اسی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی میں یوں فرمایا گیا انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ تو باطنی نسبت تھی، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ ظاہری نسبت بھی قائم فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نسبت اور مشابہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت انسان جیسی ہے یا انسان اللہ جیسا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ دلیل ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تاہم اتنا تو واضح ہو رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہ کوئی ظاہری نسبت بھی موجود ہے، گو ہماری عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان حقائق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجود جسے انسان کہا جاتا ہے وہ کوئی معمولی وجود نہیں بلکہ اس کائنات کی انمول ترین چیز ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی قدر و منزلت ہے، اور جو اسرار الہیہ کا امین اور اس کے صفات و کلمات کا مظہر ہے۔ انسان کی اسی حیثیت مقام و مرتبے کے تناظر میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کی رنگ کی وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ گویا اللہ کے رنگ کو اپنانے سے مراد اپنے آپ پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھانا ہے اور اپنی سیرت و کردار میں ان صفات کی جھلک اور عکس پیدا کرنا ہے، طبیعت کو ان کا خوگر بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات صرف جمالی ہی نہیں ہے
جلالی اور کمالی بھی ہے۔ وہ جس طرح رحمان و رحیم و لطیف و ودود ہے، اسی طرح قہار و جبار و سمیع و علیم بھی ہے۔ شخصیت کا کمال یہ ہے کہ انسان صفات الہیہ کے امتزاج کا خوبصورت گلدستہ بن جائے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا خالق ہونا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ آیات کا اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق شان تخلیقیت کی حامل ہے، اور وہ انسان ہی ہے جسے محدود پیمانے پر اس کی صفت کا اہل بنایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک صفت غالب ہونا بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، گویا وہ انسان کو بھی متصرف فی العالم کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا دائرہ لامحدود ہے، جبکہ انسان کا دائرہ محدود ہے۔ انسان کو اپنی اس حیثیت کو عمل میں لانے کے لیے جو لوازمات درکار تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری کائنات کا مقصود انسان کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا معنی ہے کسی چیز کو تابع کرنا، عاجز کرنا، پست کرنا، بلا اجرت کسی کام پر لگا دینا، بغیر کسی معاوضے کے خدمت لینا وغیرہ۔ گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی یہ ساری کی ساری بزم فقط تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اور اس لیے سجائی گئی ہے کہ تم اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال میں لاؤ۔ قرآن مجید میں 23 مقامات پر کائنات کی مختلف اشیاء کو انسان کی خدمت میں معمور کیے جانے کا ذکر ہے۔ ان میں 19 مقامات ایسے ہیں جن میں پوری بنی نوع انسان کے لیے تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے، جبکہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں خصوصی تسخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنانے کی خوشخبری۔ 8 مقامات پر شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر ہے، 3 مقامات پر کشتی کی تسخیر، 1 مقام پر النہار دن، 2 مقام پر لیل النہار دن اور رات، 1 مقام پر سمندر، 1 مقام پر بادل، 2 مقامات پر نجوم یعنی ستارے، 1 مقام پر پرندوں، 2 مقامات پر مویشیوں، 1 مقام پر سواری، اور 3 مقامات پر کائنات کی جمیع اشیاء کو مسخر کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات انسان کے حصولوں کی جولا نگاہ ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسخیر کائنات کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور اس میں تصرف کرتے ہوئے اسے خالق کی منشا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ یہ تو عملی استدلال تھا کہ انسان اس کائنات کا راکب ہے اور کائنات اس کی مرکب، اسے اس کائنات پر غالب آنا ہے اور اسے اپنے تابع بنانا ہے تاکہ اس سے کام لے کر اپنے ان ذمہ داریوں سے عہد برا ہو سکے جو خالق کائنات نے اسے تفویض کی ہے۔ اب ہم مشاہدات استدلال کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسانی فطرت کے حوالے سے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی رہے غالب ہو کر رہے۔ اگر غور کرے تو نظر آئے گا کہ مختلف جماعتوں اور گروہوں میں افراد کے درمیان جو جھگڑے اور تضاد ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ قیادت، لیڈرشپ کا حصول ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں، باقی سارے لوگ میرے تابع ہوں اور میری بات مانیں۔ اس کے تہہ میں وہی غلبے کی جبلی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے اور جس کی ودیت کیے جانے کا مقصد کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ یہاں 2 باتوں کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر کائنات کو مسخر کرنے اور کائنات کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، لیکن اسے عملی واقعہ انسان نے بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر بیج بالفعل درخت بن نہیں جاتا، صرف وہی بیج مکمل درخت کا روپ دھارتا ہے جس پر قاعدے کے مطابق محنت کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ انسان نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو جان کر انہیں استعمال میں لاتے ہوئے نئی نئی چیزیں مارز وجود میں لانی ہے۔
جتنی بھی چیزیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے اسباب اور لزومات پہلے سے موجود تھے۔ جو انسان پر غور فکر کرتا گیا ان میں موجود قوانین و اسرار و رموز اشکار ہونا شروع ہوئے، پھر انہی قوانین کو عمل میں لاتے ہوئے چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر غور و فکر اور تفکر و تدبر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسے آیات کی تعداد 700 سے زیادہ ہے جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امکان کو واقعہ کیسے بنانا ہے؟ مختصراً اس کے دو ہی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تسخیر ذات کا ہے اور دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا ہے۔ جیسے کسی مکان کی پہلی منزل تعمیر کیے بغیر دوسری منزل تعمیر نہیں کی جا سکتی، اسی طرح پہلے مرحلے کو حاصل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر کائنات کو مسخر کرنے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں، نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جس شخص کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں، اس کے ارد گرد کا ماحول اور اس میں رہنے والے افراد کس طرح اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ جو اپنے وجود کا آقا یا ماسٹر نہیں، وہ دوسروں پر حکم کیسے چلا سکتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے صحیح نقطہ آغاز کو لینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح نقطہ آغاز کو پالے اور مستقل مزاجی سے چل پڑے تو جلد یا بتیر منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز کی ایک ترکیب مقرر ہے، جب تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی نتائج نہ مل سکیں گے۔ چنانچہ اس معاملے میں پہلا مرحلہ تسخیر ذات ہے، جس کے بعد ہی دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا آئے گا۔ پھر ہر مرحلہ آگے 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ کل 4 مراحل بنتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے: ضبط نفس، ضبط تخیل، ضبط افعال، ضبط ماحول۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور حیوانی خواہشات پر قابو پالے، ان کا غلام بننے کی بجائے آقا بن جائے، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے ان کی لگام خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اس کے جذبات عقل کے تابع ہو اور عقل شرع کے تابع ہو۔ اسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عقلی حقائق کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکے اور حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ قرآن مجید میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا۔ اسی ایمانی فراست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، نفسانی خواہشات و جذبات کے سامنے مجبور و بے بس ہو، اس کی مثال اس شاہ سوار کی ہے جو کسی اڑیل، ضدی اور سرکش گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی لگام بھی نہ ہو، تو نہ گھوڑے کی خیر ہے اور نہ سوار کی، یہ دونوں کسی نہ کسی کھائی میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی حال خواہشات نفس کے بندے کا ہے۔ دنیا و آخرت کی تباہی، بربادی و ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے نفس پر قابو پا چکا ہو وہ اس سوار کی طرح ہے جس کے نیچے ایک سدایا ہوا گھوڑا ہو اور اس کی لگام مالک کے ہاتھوں میں ہو، جہاں چاہے رک جائے اور جب چاہے چل پڑے، جس طرف مڑنے کا حکم دے مڑ جائے۔ یہی حال ضبط نفس کے حامل انسان کا ہوتا ہے۔ وہ خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خواہشات اس کی مرضی اور ارادے کی پابند ہوتی ہیں۔ بہرحال تسخیر کائنات کے سفر کا پہلا مرحلہ ضبط نفس ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات، عادات و اطوار، اعمال و افعال اور حرکات و سکنات اس کی اخلاقی اور روحانی وجود کے تابع ہو۔ دوسرا مرحلہ ضبط تخیل یعنی قوت متخیلہ پر قابو پانا ہے۔ قوت متخیلہ کی وجہ سے ہمارا دماغ ہر لمحہ ہماری توجہ ایک سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت بالعموم ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواہش و کوشش کے باوجود اپنی توجہ زیادہ دیر تک کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رکھ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے بارے میں بڑی دلاویز مثال دیتے ہوئے فرمایا: دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو بیاباں میں ایک درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا ہے، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ اسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکت دیتی رہتی ہے۔ روح کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنے اور اس کے قرب کی لذت کے قابل بنانے کے لیے بھی ذہن کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے خیال پر قابو پا کر ذہن کو یکسو کر لیتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روح جب اپنی حقیقی محبوب کی طرف پرواز کا ارادہ کرتی ہے تو قوت خیال اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف۔ تیسرے مرحلے میں روح اس قدر قوی ہو جاتی ہے اور انسان میں اتنی توانائی آ جاتی ہے کہ
کہ وہ اعضاء جوارح کو حرکت دیے بغیر اور مادی وسائل کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے، یعنی بعض کاموں میں روح بدن سے کام لینے میں بے نیاز ہو جاتی ہے۔ مثلا روح آنکھ کے بغیر دیکھ سکتی ہے اور جسمانی موجودگی اور مادی آلات کے بغیر سن سکتی ہے۔ یہ بے نیازی کبھی چند لمحوں کے لیے اور کبھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں خلا بدن کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسلامی لشکر کو دیکھ لینا، حضرت آصف بن برخیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میلوں کی مسافت پر پڑے ہوئے تخت کو لے آنا اسی کی مثال ہے۔ دراصل اس مرحلے میں روح اتنی توانا ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو وہ جسم کی محتاج نہیں رہتی اور اس کی معاونت کے بغیر ہی جو کام چاہے کر سکتی ہے، اور دوسری طرف اس کا جسم پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کا بدن ہر لحاظ سے روح کے فرمان اور ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اور روح جب بھی چاہے جسم خارق العادت کام سر انجام دے سکتا ہے۔ بقول امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ارادہ جو کچھ کرنا چاہے بدن اسے انجام دینے میں ناتوانائی کا اظہار نہیں کرتا۔ اولیاء کرام کا ہواؤں میں اڑتے پھرنا، آن کی آن میں فیصلے طے کر لینا، طوفانوں کا رخ موڑ دینے جیسی چیزوں کا تعلق اسی مرحلے سے ہے۔ ہمارا چوتھا مرحلہ ہے ضبط ماحول۔ ارتقاء کے اس آخری اور اعلیٰ ترین درجے میں انسان اتنی توانائی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے علاوہ پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے اور جو چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اس مرحلے پر کائنات بھی انسان کے تابع ہو جاتی ہے اور اس کے ارادے کے مطابق اس کے احکام مانتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں بتاؤں تو انسان کو اپنی امکانی حدود میں تخلیقی ارادے کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے، اے انسان میں اللہ ہوں، جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اسے کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ میرا بن جا، پھر تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو جس چیز کا ارادہ کرے گا اسے تمہارے لیے کر دوں گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہمیں اس حدیث قدسی میں بھی ملتا ہے کہ میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بس مجھے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اور اس حال میں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو ضرور پورا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو ضرور سے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی جا بجا اس حوالے سے اشارات ملتا ہے۔ مثلا ایک مقام پر فرماتے ہیں، تیرا دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص انسانیت کے اس بلند ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے پست ترین حالات میں ہی مرنا ہے۔ انسان ہمت کر کے اگر چوٹی پر نہ سہی کسی نہ کسی درجے پر تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیشتر لوگوں نے اس سفر کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ملنے والی اس قیمتی اور انمول ترین زندگی کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک اور شیئر کیا کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔